ذریعہ ہے۔ قیامت کے روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی کثرت پر فخر فرمائیں گے۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، ایک خوبصورت اور اچھے حسب نسب والی عورت ہے، لیکن اس کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، کیا اس سے نکاح کروں؟ یعنی اس کی پہلے کہیں شادی ہوئی ہوگی اور بچے نہیں ہوئے، یا کوئی میڈیکل پرابلم تھا اور شادی کے بچوں کے قابل نہیں تھی۔ نوٹ کیجئے فرق باتیں ہیں، ایک بچے نہ ہونے کے قابل ہونا اور ایک جنسی جذبات کا نہ ہونا، دونوں بہت فرق ہے۔ جیسے بہت ساری عورتوں کا شادی کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کوئی پرابلم ہے اور یہ بچے پیدا نہیں کر سکتی، تو کہا کہ ایسی عورت سے شادی کر لوں؟ آپ نے فرمایا نہ کرو۔ پھر وہ دوسری مرتبہ حاضر ہوا، آپ نے پھر اسے منع فرما دیا۔ پھر وہ تیسری مرتبہ اجازت لینے کے لیے حاضر ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا، محبت کرنے والی اور زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت سے نکاح کرو، کیونکہ میں اپنی امت کو تم لوگوں یعنی مسلمانوں کی وجہ سے بڑھانا چاہتا ہوں۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ یہ بتائیے اس کے مقابلے میں ہمارے ہی ملکوں کا یہ سلوگن کہ 2 بچے خوشحال گھرانہ، کم بچے خوشحال گھرانہ، یہ جملہ کیسا لگ رہا ہے؟ حیرت کی بات نہیں ہے؟ وہی لوگ جو اپنے ملکوں میں بچے پیدا کرنے پہ گرانٹ دیں، لیوز دیں، ویکیشنز دیں، بینیفٹس دیں، وہی ہمارے ملکوں میں یہ نظریات عام کرتے ہوئے دکھتے ہیں کہ تھوڑے بچے ہونے چاہیے۔ شاید اس میں یہی سوچ ہے کہ مسلمان باقی چیزوں میں پیچھے ہیں تو اس میں بھی پیچھے رہیں۔ تو فطرتاً اللہ تعالیٰ نے جس بات کو پسند کیا وہ کیا کہ عورت کے زیادہ بچے ہوں۔ آپ پھر سوچ میں پڑ جائیں کہ ہائے زیادہ ہو گئے تو پالیں گے کیسے، وی کینٹ افورڈ۔ ہاں آپ اس کی مدر کیئر کی نیپیز افورڈ نہیں کر سکتے، آئی نو۔ آپ اس کے میچنگ بلو شوز نہیں افورڈ کر سکتے، پنک نہیں کر سکتے، آپ ہیڈ ٹو ٹو اس کو میچ نہیں کر سکتے، ادروائز بچے کو افورڈ کرنا کیا مشکل ہے، دودھ تو اپنا ساتھ لے کے آتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، یہ ایک بہت بڑی مسکنسیپشن ہے کہ بچوں کو ہم افورڈ نہیں کر سکتے اس لیے ہم ان کو لمیٹائز کر دیتے ہیں۔ حالانکہ آپ دیکھیے کہ ہر بچے کے ساتھ 2 ہاتھ بھی آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہر بچے کا اپنا نصیب ہوتا ہے۔ یہ مالتھیوس کا نظریہ آج سے تقریباً 50 سال پہلے، یہ بھی انگلینڈ سے اٹھا تھا نظریہ کہ دنیا کی شرح آبادی جس رفتار سے پھیل رہی ہے، جو ریسورسز ہیں اس رفتار سے نہیں بڑھ رہے، اور اس نے کہا اگلے 50 سالوں میں دنیا ختم ہو جائے گی، کھانے پینے میں قحط ختم پڑ جائے گا اگر فیملی پلاننگ نہ کی۔ وہ دن تھا جہاں سے یہ پاپولیشن کنٹرول کا نظریہ شروع ہوا، اور آج آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے اپنے ملک اس کی زد میں آئے ہوئے ہیں۔ یہ غیر اسلامی طریقہ ہے کہ آپ سوچیں کہ بچوں کو افورڈ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ خود بخود اپنی رحمت سے اس کا اسباب پیدا کرتا ہے۔ آپ اس کو دیکھیے، پہلے آپ سب اپنی نانیوں دادیوں کا تصور کریں، کم سے کم بھی بچے ہوتے تھے نا تو 6 ہوتے تھے، 4 بیٹے 2 بیٹیاں، 2 بیٹے 4 بیٹیاں۔ آپ زیادہ سے زیادہ کسی کو جانتے ہیں تو بول کے بتا دیں کہ آپ کے جاننے ملنے والوں میں کس کے بچے سب سے زیادہ تھے۔ میرے ذہن میں جو ایک فگر ہے وہ 18 بچوں کا بھی ہے۔ آپ دیکھیے وہ خوش تھے کہ 2 بچوں والا خوش ہے۔ کبھی آپ پوچھیے اپنی نانی دادی یا جو بھی گھر میں بزرگ ہیں ان سے کہ کیا کبھی کوئی مسئلہ ہوا تھا؟ اصل مسئلہ یہ تھا کہ یہ ہمارے والے پروٹوکول نہیں تھے نا، جو ہے چٹنی کوٹ دی ماں نے روٹی پہ رکھ دی کھا لیا۔ تو کبھی یہ نہ سوچئے کہ بچے زیادہ ہوں گے تو ہم ان کو افورڈ نہیں کر سکیں گے۔ پھر اگلی روایت ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی عورت سے نکاح کرو، کیونکہ میں قیامت کے روز دوسرے انبیاء کے مقابلے میں تمہاری وجہ سے اپنی امت کی کثرت چاہتا ہوں۔ اسے احمد اور طبرانی نے روایت کیا۔ یہاں سے بھی آپ دیکھیے کہ جب ہم اس طرح کے سلوگن بولتے ہیں کہ کم بچے ہوں اور 2 ہوں، تو پھر نتیجہ تو وہی ہوگا نا کہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش نہیں کر پائیں گے۔ اچھا، اسباب بھی ہوتے ہیں۔ اب آپ میں سے کچھ بچیاں میرے سے ناراض نہ ہوں تو میں کچھ کہوں کہ آج کل کی بچیاں 1-2 سے زیادہ بچہ پیدا بھی نہیں کر سکتی۔ سچ ہے کہ جھوٹ؟ جو جسم ہے، جو فگر ہے، جو کھانا ہے، جو پھونک پھونک کے کھانا ہے، کوک اور برگر پہ تو یہ زندہ ہے۔ جب ان کا بلڈ پریشر لو ہوتا ہے تو کوک پیتی ہے۔ میں ایسی بچی کو دیکھ کے حیران ہوگی، صبح اٹھتے ہی کہتی ہے پہلے مجھے کوک چاہیے۔ کیوں؟ وہ انرجی لیول لو ہو رہا ہے۔ تو نیچرل لائف ہوتی ہے نا، تو اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ آپ ایک ایک کیلری گن گن کے کھائیں۔ جو کام گننا ہے وہ کریں، گنا گن گن کے کریں۔ ہاں 1 گن لیا، 2 گن لیا، نیکیاں گنیں کہ زیادہ کرنی ہے۔ ہم نے جب اپنے جسم کو بت بنا کے پوجنا شروع کیا نا، تو ہم کئی دفعہ کمر ناپتے ہیں اور کئی دفعہ فگر ناپتے ہیں۔ نیچرل رہیے، جو اللہ، ہم کوئی شوپیس نہیں ہے، ہمیں کو مس ورلڈ کے مقابلے پہ نہیں جانا کہ ہم اپنے فگر کو رکھیں، اور بعض دفعہ معصوم بچوں کو دودھ سے محروم کر دیتی ہیں مائیں۔
اپنا دودھ نہیں پلاتی. کیوں؟ کہتی ہیں فگر خراب ہو جائے گا. تو یہ جسم پوجنے کے لیے نہیں دیا، یہ کوئی بت نہیں ہے، یہ نسلوں کی خوراک تھی ہمارے جسم میں. فگر تھوڑا اگر موٹا ہوتا ہے، بعض یقین کریں عورتیں اس لیے بھی خوف کھاتی ہیں زیادہ بچوں سے، پھر کہتی ہیں جسم لٹک جاتا ہے. کیا کرنا ہے اس کو پوچھ کے؟ پھر آپ تو ایسے ہی کہہ سکتے ہیں کہ کوئی فیکٹری اونر ہے اور وہ اپنی فیکٹری کی پروڈکشن اس لیے لمیٹائز کر دے کہ میری مشینیں نہ گھس جائیں. ہاں، وہ تو شکر کرے گا یہ ختم ہوں گی میں اور لے آؤں گا تاکہ میری پروڈکشن تو بڑھے. تو اس موضوع پہ اگر آپ کچھ کہنا چاہیں جو اس ٹاپک میں بات ہوئی تو موسٹ ویلکم، ہینڈ ریز کر سکتے ہیں. انہوں نے اس پہ بات سنی ہے کسی ڈیبیٹ میں کہ اس سے مراد کثرت فرد نہیں بلکہ یہ کہ عالم ہو اور دینی طور سے کثرت ہو. آپ حدیث کے پھر الفاظ کو دیکھیں نا، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ. عربی کا اصول یاد رکھیے، جب کوئی بات سمپل سمجھ آ جائے تو اس میں پھر ادھر ادھر اس کے معنوں کو نہیں لے کے جاتے. کثرت میں حرج کیا ہے؟ یعنی جب کیا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی کو افراد کی صورت میں کم چاہیے؟ بالکل ایسے ہے کہ جیسے کوئی جرنیل ہو، وہ یہ نہ چاہیں کہ میرے ساتھ 1,00,000 فوجی ہوں، بس وہ یہ کہ نہیں جی مجھے 1,00,000 فوجی نہیں چاہیے، میرا مطلب یہ ہے کہ بعض سے 1,000 ہی ہوں لیکن طاقت والے بہت ہوں. ڈزنٹ میک اینی سینس، رائٹ؟ تو بالکل کلیئر حدیث ہے کہ کثرت افراد والی کثرت مراد ہے، اور آف کورس کوالٹی کے لوگ ہوں، کوانٹٹی بھی چاہیے اور کوالٹی بھی چاہیے.